جس کو کہتے ہیں نا سینڈنگ ریپلز ٹو دا ماسز. یقینی طور پہ عوام کو بہت زیادہ خوف اس سے محسوس ہوگا, کیونکہ جتنی چیزوں کے نام لیے جا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, تو غریب آدمی کا تو آپ سوچنا اب چھوڑ دیں. وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں لوور مڈل کلاس جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, تو مڈل کلاس ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کی تیاریاں, وہ چاہے آپ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں اس کا, یا آپ پچھلی حکومتوں کے اوپر الزام ڈالیں ان کا, لیکن غریب آدمی کا پٹڑا ہو گیا ہے اس میں, تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل میں اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کو پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم وہ فصل کاٹ رہے ہیں جو ہم نے بوئی تھی. اس کا سٹارٹ آپ چاہے تو عمران خان صاحب کی حکومت سے لے لیں, جنہوں نے بر وقت IMF میں نہ جانے کا فیصلہ کر کے چیزوں کو تاخیر کا شکار کیا, جس سے صورتحال میں نیگیٹو یعنی ڈیولپمنٹ جو ہونی شروع ہوئی. اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ تھنگز ور ویزیبل, سب کچھ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ہوگا, لیکن انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, چاہے مشکل حالات سے ہمیں گزرنا پڑے. ویل اسپرٹ واز آل رائٹ, لیکن پھر ہم اس کو یہ جج کریں گے کہ انہوں نے اپنے اس دعوے کے بعد یا اس عہد کے بعد فیصلے کیا کیے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے سب سے پہلا جو برنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو پچھلی حکومت کا فال اوور تھا اس کا سامنا کیا. IMF کے ساتھ نیگوشیشن کا ایک آغاز انہوں نے کیا, اور جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہی ڈیڈ اٹ ویل, اس نے وہ صحیح سمت میں لے کے جا رہے تھے. کہ کیوں جو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, دس از اے ٹائم فار اسحاق ڈار ٹو گو. اور اسحاق ڈار صاحب جن کا آنا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا, اس لیے کہ ان کے اوپر بھی کورٹ کے کیسز تھے, تو عدالت نے ان کو پیسج دیا, وہ آ گئے واپس. انہوں نے ابتدا میں آ کے 2-3 باتیں کی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے کے آؤں گا. تیسری بات انہوں نے جو کی تھی وہ یہ کہ میں IMF سے ڈرتا نہیں ہوں, اگر ہمیں IMF کو چھوڑنا بھی پڑا تو میں آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ. وہ وعدہ ان کا کہاں گیا, یا وہ پورا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے, یہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن تھوڑا سا جس طرح میں نے پچھلی حکومت کا ذکر کیا, آپ دیکھیں شوکت ترین نے $4 ارب اوپن مارکیٹ میں پھینک دیے جی. اور آپ کو پتہ ہے اوپن مارکیٹ تو گلپ کر جاتی ہے, سمندر کی طرح سے وہ ہر چیز کو اندر لے لیتی ہے. قومی خزانے کا ضیاع کیا اگر ہم یہ کہیں تو. قومی خزانے کو غیر ضروری نقصان پہنچایا, اس لیے کہ جب زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو ہماری امپورٹ کرنے کی کیپیسٹی کمپرومائز ہوتی ہے. بخاری صاحب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ آپ نے سنا ہے, تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا, خوشی سے مرنا جاتے. خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار. ٹھیک, یہ وعدہ جو ہے سکسیسیولی جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو حکومتوں کے اہلکار ہیں وہ کرتے آئے ہیں, اور ہم ہر وعدے پر دوبارہ جینے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی جو وعدہ ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہوں گے, لیکن ہمارے میں سانسیں کتنی رہ جائیں گی باقی یہ وعدے بار بار سننے. امیونٹی ختم ہو چکی ہے, امیونٹی ہماری ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور فیصلہ جو پچھلی حکومت کا بہت غلط تھا وہ یہ کہ جس وقت ضرورت تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے اس وقت انہوں نے 10 روپے کم کر دی, جس سے اس وقت جو ہے وقتی طور پہ فائدہ تو حاصل ہوا لوگوں کو, لیکن جو اس کی قیمت الٹیمیٹلی دینی پڑ رہی ہے وہ آج میں اور آپ بیٹھ کے سامنا اس کا کر رہے ہیں. اب دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا معاشی صورتحال اس فیصلے سے جو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اب کرنے جا رہے ہیں, چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو انکار کر دیا, ان کا میں تو آرڈیننس پہ سائن نہیں کروں گا, اور یہ پتہ ہے آپ کو پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے, جتنے بھی آرڈیننس یا بل انہوں نے بھیجے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ ہمیں سمجھ آتا ہے اس لیے کہ ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, اور وہ صدر کم اور پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ہمیشہ زیادہ رہے ہیں. چلیے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک اور صورتحال تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی جس کو عالمی مالیاتی ادارے ہم کہہ لیتے ہیں, اس میں فچ ہے, اس میں مودی ہے, اس میں اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کسی ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, وہ کچھ انفارچونیٹلی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. آپ دیکھیے اس وقت جو لیٹسٹ ہے وہ فچ نے یعنی اس کو سی کا بھی 3 ڈگری جو ہے وہاں تک پہنچا دیا ہے, اور نیگیٹو امپیکٹ اس کا اتنا ہے کہ کوئی بھی ملک کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو قرضہ دینے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچے گا, ایک دفعہ نہیں. IMF سے مشروط کر دیا, اور یہ چونکہ مشروط ہے انفارچونیٹلی, دوست ہمارے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے IMF کے اس پریشر کے باوجود
سعودی عرب دینے کے لیے تیار ہے, UAE دینے کے لیے تیار ہے, چائنا دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس IMF کی سرٹیفکیشن ہو. تو IMF سے یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ جان بچا سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, وہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہونے میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں, کیونکہ ویسے تو لگ رہا ہے کہ ایزی گوئنگ ہے, کیونکہ اس وقت جو ہاؤس کے اندر میجورٹی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا, نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا, لیکن پھر جا کے پھنسے گا صدر صاحب کے پاس. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اکانومی کے راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, ایسے فیصلے کرنے چاہیے وزڈم کے ساتھ جس سے پاکستان کی جو اکانومی اس کو سہارا ملے. انفارچونیٹلی ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک طرح سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے سری لنکا بنے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کیٹیگری میں آ جائے, ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ صورتحال کبھی نہ آئے. لیکن جب آپ بیٹھ کے صبح سے شام تک ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے, یہاں کرپشن از دا نیم آف دا گیم, تو مجھے بتائیے کہ کوئی ملک آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ بخاری صاحب لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پچھلی حکومت نے جو کرنا تھا سو کر دیا, اس حکومت نے اب کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی آئے کافی وقت ہو چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کے وعدے بھی یاد تھے, وہ سب کہاں گئے؟ دیکھیے میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت بیان ضرور کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف تھے انہوں نے تو حکومت ان کی قائم نہیں ہونے دی. جس طرح وہ بقول عمران خان صاحب کے سارے فیصلے ان کے وہ کرتے تھے, ان کے بھی ابتدائی دوروں یعنی نومبر تک تو ان کو ہوش نہیں آنے دی نا انہوں نے. ایک کے بعد دوسرا پٹاخہ, تیسرے کے بعد چوتھا دھماکہ, اس طرح کی جو اونچ نیچ رہی ہے تو حکومت کہیں بھی نہیں تھی. میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ لگتا تھا کہ گورنمنٹ کی رٹ جو ہے یہ لارجلی کمپرومائزڈ ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نومبر تک کی 29 نومبر کو چینج اوور ہوا ہے نا, تو پھر دسمبر اینڈ جنوری 2 ہی مہینے تو ہوئے ہیں ان کو. 2 مہینے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی بگڑی ہوئی, اس طرح کی بکھری ہوئی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, اکانومک سٹیبلٹی جو ہے نہیں آ سکتی, اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں ہے؟ اچھی خاصی 2 حکومتوں کو اور 2 اسمبلیوں کو آپ نے تحلیل کر کے حکومتوں کی چھٹی کرائی, اور پھر وہی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ. یہ اکنامک سٹیبلٹی کی باتیں ہیں؟ یہ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کوآپریشن ہے؟ یہ تو میرے خیال سے وہ نیگیٹیوٹی ہے اور وہ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو کسی بھی ملک کی اکانومی کیا اس کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا. میں اس وقت بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں, ہم صرف ریالٹیز دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر کہ کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس حکومت کو ٹائم, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کے لیے یہ انتخاب کا ڈرامہ جو ہے اس کو آپ بند کریں, آپ تھوڑی سی اکنامک سٹیبلٹی آنے دیں. IMF کے ساتھ نیگوسیشنز تو کامیاب کرانی پڑیں گی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو. دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب کا لہجہ ہے ہمیں سمجھ آتی ہے, اس کے اندر تلخی ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے ہیں, باوجود اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہو رہی ہے اور اکنامک کرنچ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے.